السلام علیکم جی۔ آپ کو طب نبی سے کیا فائدہ ہوا ہے؟ ہمارے ویوز کو آپ بتائیں کہ آپ کو نا انجیر سے کیا فائدہ ہوا ہے اور آپ کو کیا بیماری تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے اپنے چینل پر آج مجھے عوام کی عوام کو بہتر مشورہ پہنچانے کے لیے بلایا ہے۔ اس میں اصل میں میری بھی رائے شامل تھی۔ میں نے خود اپنی مسز جو یہ چینل چلاتی ہے اور جو پیشے سے ڈاکٹر ہے، اس کو میں نے کہا کہ آپ مجھے بلائے، مجھے کافی افاقہ ہوا ہے تاکہ ایک مثال آپ پیش کریں لوگوں کے سامنے۔ مجھے خود بھی پچھلے 4 مہینے سے پیٹ میں کافی مختلف جگہوں پہ پھر اکٹھے نیچے لوور جو سٹمک سے نیچے ایریا ہے انٹسٹائن وغیرہ میں پین کی کمپلین تھی، اور اس نے سمجھو کہ میری زندگی اجیرن بنا دی تھی۔ میں کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا، درد میں مبتلا رہتا تھا۔ تو میں نے مختلف ڈاکٹروں کے چکر لگوائے، اور جیسے میڈیکل اسپیشلسٹ ہو گیا، گیسٹرو انٹرولوجسٹ ہو گیا، سائیکٹرسٹ کے پاس گیا، حتیٰ کہ میں اتنا اس میں اتنی گیس وغیرہ انوالو تھی، بعد میں پتہ چلا کہ میرے پیٹ میں اور ایسیڈیٹی کی مجھے ہارٹ کی سائڈ میں تکلیف محسوس ہونے لگا۔ تو میں کارڈیالوجسٹ سے بھی میں نے اپنا معائنہ کرایا، کافی سارے ٹیسٹ کیے، بلڈ وغیرہ کے، اسٹول اور یہ، لیکن وہاں سے سب کچھ اوکے تھا۔ تو 2 مہینے پہلے میری مسز نے کہا تھا کہ آپ انجیر کھائیں، سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ میں گیا، لیکن مجھے ہمارے ہاں، ہم کراچی سے تھوڑا سا کافی باہر رہتے ہیں، شہر سے کوئی 50 کلومیٹر۔ تو شاپ پہ مجھے اس نے کہا، میں نے انجیر رکھنا چھوڑ دیا، پنسار شاپ پہ یہاں ڈرائی فروٹ وغیرہ ملتے ہیں۔ پھر میں نے کہا میں شہر جاؤں گا تو اچھی کوالٹی کے انجیر لے کر آؤں گا۔ اس میں بھی دیر ہو گئی، بہرحال ابھی ہم گئے شہر 10 دن پہلے، میں نے 8-10 دن ہو گئے، میں نے پھر اپنے لیے انجیر لائے اچھے کوالٹی کے، اور میں نے اسٹریٹ ڈیلی صبح نہار منہ آدھا 1 گھنٹہ پہلے بریک فاسٹ سے اس کو پانی میں ڈبو دیتا ہوں، چائے کے کپ میں پانی ڈال کے، اور کوئی 5 سے 7 انجیر میں ڈیلی کھاتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے میں واپس بیک ٹو نارمل زندگی میں آ گیا ہوں، اور میری زندگی میں ایک کمرے تک 2-3 مہینے محدود ہو گیا تھا۔ لیٹنے میں تکلیف مجھے نہ ہونے کے برابر تھی یا کم ہوتی تھی، تو میں بس 2-3 مہینے سمجھو کہ کمرے تک محدود تھا، 3 مہینے تک، اور لیٹا رہتا تھا، کھڑا ہوتا تھا، جب بیٹھتا تھا تو کم ہوتی تھی، جب چلتا پھرتا تھا یا زندگی چہل پہل جیسا انسان باہر نکلتے تو بہت زیادہ پین، وہ ممکن نہیں تھا۔ اب اللہ کا شکر ہے 1 ہفتہ ہو گیا، میں بیک ٹو نارمل لائف آ چکا ہوں، اپنے کام پہ جاتا ہوں، باہر جاتا ہوں، چلتا پھرتا ہوں، آلموسٹ 80 to 90% میرا یہ انجیر سے آپ کو فائدہ ہوا ہے طب نبی سے؟ افاقہ، مجھے اللہ میاں نے مجھے شفا دی ہے۔ بالکل غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ جانتا ہے، لیکن انجیر کھانے کے بعد یہ سب کچھ ہوا ہے، ورنہ میڈیسن تو میں 3 مہینے سے کھا رہا ہوں، اتنی مختلف قسم کی گولیاں، اور اچھے اچھے ڈاکٹر ہیں۔ وہ ڈاکٹروں نے آپس میں میٹنگ بھی کر لیا، جیسے میڈیکل اسپیشلسٹ اور سائیکٹرسٹ اور کارڈیالوجسٹ، اور وہ آپس میں ساری اپنی چیزیں ملائی کہ مسئلہ کیا ہے، کیوں ہم اس پہ نہیں پہنچ رہے۔ تو جب سے انجیر میں نے کھانا شروع کر دیا بسم اللہ پڑھ کے، اور میرا ویسے بھی طب نبوی کی جو میڈیسن ہے اس پہ میرا خود یقین میں بہت زیادہ رکھتا ہوں، مجھے کئی اور اور چیزیں۔ بیماریوں میں بھی آپ کھاتے رہے ہو نا، مطلب
جیسے آپ کو ناک کا مسئلہ تھا پہلے آپ نے؟ پہلے میں نے ناک میں جیسے زیتون کے قطرے ڈالے تھے تو مجھے کافی افاقہ ہوا تھا، اور میرا پرماننٹ پیدائشی طور پر ناک کی جو ہڈی ہے اور گوشت بڑھا ہوا ہے، تو میں منہ سے سانس لیتا ہوں، ناک سے میں کبھی بھی میں سانس نہیں لے سکتا کیونکہ میری ناک زیادہ تر بلاک رہتی ہے۔ کئی میں 3 4 آپریشن بچپن سے لے کے ابھی تک کر چکا ہوں، لیکن وہ دوبارہ ہو جاتے ہیں۔ ویسے میں نے لیا تھا سستی کی دو ایک مہینے تک میں نے یہ، یا 15 دن تک میں نے یہ زیتون کے قطرے ڈالے تھے، ایٹ لیسٹ کم سے کم میں سکون میں آ گیا تھا، اور ناک میری کھلی کھلی رہتی تھی۔ پھر سستی کی وجہ سے میں نے چھوڑ دیا تھا، انشاءاللہ آج ہی سے میں رات سے یہ میں شروع کروں گا۔ اور آپ نے پہلے انجیر کا یوز کیا تھا، آپ کو ٹانگوں میں جو مسئلہ تھا، دردیں ہو رہی تھی، تو وہ آپ کو ٹھیک ہو انجیر گیا؟ میں نے انجیر سے مجھے پہلے بھی پیٹ کا مسئلہ مجھے ہوا تھا، ایک پین کا، آج سے چند سال 2 سال پہلے، تو میں نے انجیر کھائی تھی، اس سے میرا کافی مسئلہ حل ہو گیا تھا، اور اس سے میرے ٹانگوں میں پین ہوا کرتا تھا وہ، میں نے اس کے لیے کیلشیم وغیرہ کی گولی کھائی، لیکن اتنا زیادہ افاقہ نہیں ہوا۔ تو انجیر پھر میں ریگولر کھایا کرتا تھا آج سے 2 3 سال پہلے، صبح نہار میں، لیکن 3 انجیر کھایا کرتا تھا، اور میں نے کھائی اور اس سے میں بڑا فٹ رہتا تھا۔ ٹانگوں کی جو دردی تھی وہ بھی ختم ہو گئی تھی، پیٹ کا بھی وہ ختم ہو گئی تھی۔ اصل میں ہمارے تھوڑا سا طب نبوی میں آپ کا ایمان بھی تکڑا ہونا چاہیے، آپ کا سب سے پہلے تعلق آپ کا یقین ہونا چاہیے یقین پختہ۔ سے ہونا، یقین ہوتا ہے کہ آپ کا یقین ہو، یعنی انما الاعمال بالنیات، ہمارے اسلام کا تو سارا دار و مدار مطلب کہ نیت پر ہے، جس طرح تو اگر آپ کا نیت طب نبوی پہ 100% آپ کو یقین ہے، آپ کے ایمان تکڑا ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، اس میں شفا ہے۔ تو پھر شفا میں نے خود دیکھا ہے۔ میرے مثال ہے، میرے ساتھ ایک سبارڈینیٹ کام کرتا تھا، اس کا شوگر لیول پتہ نہیں 500 کچھ آ گیا تھا، اس کو پتہ بھی نہیں تھا، تو اس کو درد وغیرہ ہلکا پھلکا باڈی میں رہتا تھا، کمپنی میں کام کرتا تھا اچھے عہدے پہ، اس نے مجھے، اور پارٹ ٹائم میرے ساتھ بھی کام کرتا تھا، تو بس وہ ایک دن ویسے ہی اس نے چھٹی کی تو وہ گیا، اس نے بولا اس میں جیسے میں کبھی کبھی مختلف جوڑوں ووڑوں میں درد ہوتا ہے، تو اس نے آغا خان لیب سے ٹیسٹ کیا تو اس کا شوگر 500 کچھ پلس آیا، تو اس نے بولا اسی لیے مجھے کبھی کبھی بخار سا یا جیسا میں سستی یا درد ہوتا، تو میرے ساتھ اس دن گیا تھا پارٹ ٹائم، کبھی ہفتے میں ایک دفعہ جب چھٹی ہوتی تھی آ جاتا تھا، تو مجھے ایک کہا کہ سر جی مجھے سیدھا بابی کے پاس لے چلیں، میری مسز کا نام لیا، کو کہا، میں نے بولا یار 500 پلس شوگر ڈاکٹر ہوتے ہیں، بس مجھے ادھر لے چلو، باہر میرے گھر میں بھی نہیں آیا، باہر گاڑی میں بیٹھے رہے، اور میں نے اس کو شوگر کا نسخہ لکھ کر کے دے دیا میری مسز نے، اور وہ لڑکا آج بھی آپ کو ویڈیو بھی کسی وقت بنا کے دکھا دوں گا، وہ کبھی وہ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا، اس نے وہ کھایا، اور وہ آج وہی کیک اور کولڈ ڈرنک ہمیشہ زیادہ پیتا تھا، ذرا شوقین تھا کھانے پینے کا، وہی کر رہے وہ، اس کو جو بھی مجھے یاد نہیں، 15 دن 20 دن اس نے وہ میری مسز نے اس کو، اس کے بعد سے کمپنی کے جو جی ایم تھے، ڈی جی ایم وغیرہ سے، وہ بھی ان میں سے جو بھی جس کے پاس شوگر کا مسئلہ، اور آپ کو پتہ ہے کافی کامن ہے بلڈ پریشر شوگر وغیرہ، تو وہ پھر آئے اور ان کے لیے بھی نسخے لکھ کے لے لیے، تو اور یہ طب نبی کا کمال یہ بھی ہے کہ یہ جڑ سے جو ہے نا بیماری کو ختم کرتی ہے، لیکن سلو کام کرتی ہے، تو دوسری بات یہ کہ یہ اس کا کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے، فائدہ ہے الٹا کھانے سے، آپ کو اور بھی فائدے ہوتے ہیں، یہ باقی جو میڈیسن ہے اس میں بھی فائدہ تو ہے، اسی لیے پوری دنیا جاتی ہے، اور لاجک ہے، اور جدید سائنس کی بنیاد پہ بنی ہوتی ہے، لیکن اس کا تو آپ جب کھاتے ہیں اس کا سائڈ افیکٹ وہ کوئی نہ کوئی مطلب کہ نقصان بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ، لیکن وہ وقتی طور پر آپ کو نظر نہیں آتا ہے، لیکن لانگ ٹرم میں وہ نقصان چھوڑتی ہے، اس کا اثر رہتا ہے، یہ خود ڈاکٹر بھی کہتے ہیں، اور یہ طب نبوی کا تو میڈیسن ہے، یہ تو الٹا آپ کو ایک بیماری کے لیے کھاتے ہیں، اور میرے خیال یہ ساتھ میں سائڈ پہ 5 چھوٹی موٹی اور بیماریوں کو یا آپ کے جسم کے لیے فائدہ پہنچا ہے یہ اور ابھی ڈال۔ آپ انجیر کھا رہے ہو، تو انجیر سے پیٹ کے علاوہ آپ کو اور کیا محسوس ہوا ہے، کہ آپ کو کیا مطلب
انرجی ملی ہے، کیا فائدہ ہوا ہے؟ اور اس سے یہ ایک تو یہ ٹانگوں کا درد مطلب کہ نہیں رہتا ہے مجھے، اور آ، آپ کی مطلب کہ بھوک اور کھانے کے ٹائمنگ وغیرہ بھی صحیح ہو جاتے ہیں، تو یہ نیند بھی بہتر آتی ہے جو میں نے محسوس کیا ہے۔ اگر آپ انسان کا پیٹ کا نظام ہی بہتر ہو جائے تو سارا سسٹم تو ادھر سے ہے۔ اگر ایک انسان کا پیٹ فٹ ہو، یعنی نظام ہاضمہ صحیح ہو، تو لازمی بات ہے وہیں سے سب کچھ بلڈ وغیرہ جب خوراک ہضم ہوتے ہیں وہیں سے بلڈ بنتے ہیں، اسی خوراک سے، اور اسی پہ پورے جسم ڈیپینڈ کرتے ہیں لائف، اسی سے۔ اچھا، بہت شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، کہ آپ نے ہمارے لیے اتنا اپنا قیمتی ٹائم نکالا اور ہمیں اچھی باتیں بتائی طب نبی کے حوالے سے۔ تو اب اجازت چاہتے ہیں ویورز سے کہ اور دعاؤں میں یاد رکھیں ویورز، اپنا خیال رکھیں۔ سر نے آپ لوگوں کو جو باتیں بتائی وہ سب طب نبی میں ہیں۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، اللہ حافظ۔